الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات مختلف مقامات سے تلاوت کی ہیں. اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، بس وہ اس پر پورے اترے. ہم نے کہا تجھے ہم پوری دنیا کے لوگوں کا امام بنائیں گے. ابراہیم نے کہا کیا میری اولاد کے لیے یہی حکم ہے؟ فرمایا ان کے لیے نہیں جو ان میں سے ظالم ہوں گے، یعنی ان کے لیے امامت نہیں ہے، امامت کا حکم نہیں ہے جو ظالم ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کی امامت سے مراد ان کی وہ ساری دو ساری محنت، ساری کوشش جو انہوں نے دعوت و تبلیغ پر لگائی، اللہ کے دین کے غلبے پر لگائی، اس سے یہ مراد ہے. یعنی وہ لوگوں کے دینی رہنما اور پیشوا شمار ہوئے. پچھلے جمعہ بتایا گیا تھا کہ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو بات چیت آگے ہوئی، پہلی بات چیت کے علاوہ یعنی ان لوگوں نے جب فیصلہ کیا کہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ان کو اس نے پاش کر دیا ہے، اب اس کی سزا اس کو دی جانی چاہیے. شورا بیٹھی، سب نے فیصلہ کیا، متفقہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے. اب آگ جلانے کے لیے جب نمرود نے بھی یہ فیصلہ کر لیا، نمرود تک جب بات پہنچی، وہ خدائی کا دعویدار تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا، لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا، ساری رعایا سے اپنی پرستش کراتا تھا. اس نے سوچا کہ اگر یہ شخص اپنی اس بات سے باز نہ آیا، توحید کی دعوت دیتا رہا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہا، بتوں کی مخالفت کرتا رہا، میری خدائی کی مخالفت کرتا رہا، تو اس کی دعوتی سرگرمیاں یوں ہی جاری رہیں تو میری بادشاہت اور میرے اقتدار کو خطرہ ہے، اور میرا جاہ و جلال، میری ربوبیت اور میری خدائی خطرے میں پڑ جائے گی. اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کرو، ہمارے سامنے پیش کرو اس کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تم باپ دادا کی دین کی مخالفت کیوں کرتے ہو اور مجھے اپنا رب کیوں نہیں بناتے، اپنا رب مجھے کیوں نہیں مانتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں خدا واحد پر بھروسہ کرتا ہوں، خدا واحد کا پرستار ہوں، اس کی خدائی میں کسی کو کوئی شریک نہیں کرتا، نہ ستاروں کو شریک کرتا ہوں، نہ چاند کو شریک کرتا ہوں،
نہ سورج کو شریک کرتا ہوں، نہ تمہارے ان بتوں کو شریک کرتا ہوں، نہ تمہیں شریک کرتا ہوں، میں خدا واحد کو ماننے والا ہوں۔ ما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ساری کائنات اور سارا نظام عالم اللہ ہی کے قبضہ و تصرف میں ہے، وہی پوری دنیا کا مالک اور پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ ساری کائنات اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، کوئی انسان یا مٹی یا پتھر کا بت خدا نہیں ہو سکتا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا، حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ میں سیدھی راہ پر ہوں، تم لوگ غلط راہ پر ہو، میں صراط مستقیم پر ہوں۔ صحیح راہ کو چھوڑ کر باپ دادا کا خود ساختہ دین اختیار کرنا یہ غلط بات ہے، میں اس کو اختیار نہیں کر سکتا۔ انی قد جعلنی من العلم، میرے پاس اللہ کا آیا ہوا علم ہے۔ نمرود نے کہا ابراہیم کیا تیرے خدا میں کوئی ایسی قدرت ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا وہ رب ہے جس کے قبضہ و قدرت میں موت و حیات ہے، زندگی کا بھی مالک ہے، موت کا بھی مالک ہے، موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے۔ موت و حیات کے مفہوم سے نہ آشنا اور نہ واقف اور نہ بلد نمرود کہنے لگا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ اس کے بعد 2 قیدیوں کو بلایا، جو بے قصور تھا اس کے متعلق جلاد کو حکم دیا کہ اس کو مار دو، اس کی گردن اڑا دو، اور جو قصور والا تھا اس کو چھوڑ دیا، جو واجب القتل تھا، مجرم تھا، اسے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا قال انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو یہ تو میری بات کو سمجھا نہیں، زندگی اور موت کے مفہوم کو یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ زندہ کرنا اور مارنا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس بات سے، اس آدمی سے بات کرنا بیکار اور فضول ہے، یہ موت و حیات کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ بے قصور کو مار ڈالنے اور مجرم کی جان بخش دینے کا نام موت و حیات عطا کرنا نہیں ہے، بلکہ موت و حیات کا مالک ہونے کا نام، موت و حیات کا مالک ہونے کا نام موت و حیات عطا کرنا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہست کو نیست کرنا، نیست کو ہست کرنا، زندہ کو مارنا، مردہ کو زندہ کرنا، مردہ انڈے کو، جو مرغی کا انڈا ہے اس مردہ سے زندہ بچہ نکالنا، زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکالنا، پھر مردہ انڈے سے زندہ بچہ نکالنا، یہ اللہ کے کام ہے، یہ کوئی دوسرا کب کر سکتا ہے؟ گندے پانی کے قطرے سے انسان کو وجود میں لے آنا، زندگی بخشنا اور زندہ انسان کو موت دے دینا، یہ سب اللہ ہی کے کام ہے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کے سامنے کوئی ایسی دلیل پیش کرنی چاہیے جس سے آسانی سے یہ زیر ہو جائے اور یہ جواب نہ دے سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اور میرا رب مشرق کی طرف سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب کی طرف سے نکال کر دینا۔ اب کیا ہوا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، گمسم ہو گیا، کوئی جواب ہی نہیں۔ اب یہ کیسے سورج کو نکالے مغرب کی طرف سے؟ یہ تو مشرق کی طرف سے بھی نہیں نکال سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل و براہین کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ لوگ رائے مستقیم پر گامزن نہ ہوئے، سیدھا راستہ نہ اختیار کیا، بلکہ سب نے مل کر ایک بات کی تجویز کی، ایک بات کا مشورہ کر لیا کہ ان کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ ایک مخصوص مقام پر کئی روز تک، تقریباً مہینہ سارا لکڑیاں کٹھی کی جاتی رہیں، لکڑیاں کٹھی کی جاتی رہیں، ڈھیر لگا دیا گیا لکڑیوں کو۔ وہاں پر چیخا بنائی اور اس گڑھے کے اندر وہ لکڑیاں ڈال کر آگ کو دہکایا جاتا رہا۔ کئی دنوں تک آگ دہکائی گئی، مسلسل دہکائی گئی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے غاروں میں پھینک دیا، اور اس آگ کی کیفیت یہ تھی کہ آسمان کی طرف سے اوپر اڑتا ہوا پرندہ جو وہ بھی جلس جاتا اور جل جاتا تھا، اتنی شدید آگ تھی جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کی۔
नमरूद और सारी कौम मुतमईन थी कि अब इब्राहिम बचकर नहीं जा सकता, अब इसको हमने जला देना है, मार देना है। मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाल तक बिका नहीं हुआ और दहती हुई आग के लपकते शोले और बुलंद शोले अल्लाह के हुक्म से गुलो गुलजार बन गए। वो आग नहीं रही, वो गुलजार बन गई। जिस अल्लाह ने आग को जलाने की ताकत दी है, आग के अंदर जलाने की सलाहियत रखी है, उसी ने आग को उस सलाहियत से जो जलाने की सलाहियत है बेअसर कर दिया। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हक में अल्लाह ने फरमा दिया, कुलना या नार कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा है आग इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जाए। सलामती वाली से मुराद ये है कि इब्राहिम जब तुम्हारे अंदर दाखिल हो उसको तपश भी ना महसूस हो और इतनी ठंडी भी ना हो जा कि उसको ठंड की वजह से तकलीफ महसूस हो, ना ठंडी हो जा ना गर्म हो जा। ऐसा तरीका इख्तियार करके उसके लिए गुलजार बन जा, उसके लिए गुलजार बन जा। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ने बचा लिया। दुश्मन अगर कभी निगहबान कभी तरस, दुश्मन अगर ताकतवर है तो जो निगहबान है वो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही व सालम मामून व महफूज आग की शोलों से होते हुए नरक़ाए आदा से निकल गए नरक़ाए आदा से। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों से मायूस हो चुके थे। उन्होंने दावत व तबलीग का नया मैदान तलाश किया और ऐसे लोगों की तरफ चले जो हक बात सुनने और हक पर ईमान रखने वाले हों। चनाचे कलदानीन की जानिब हिजरत करते हुए फ़लस्तीन पहुँचे और फ़लस्तीन से मिस्र गए और तीनों मकामात पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी जो है सारे ये साथ इकट्ठे चले जा रहे थे। बादशाह मिस्र ने अपनी बेटी हज़रत हाजरा को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दिया। यही वो हज़रत हाजरा है जिनसे ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जद्द अमजद हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो शाख है अंबिया की, उसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जद्द अमजद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर अगर गौर करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अगर देखें तो हमें शुरू से आखिर तक इब्तिला व आज़माइश नजर आती है। इम्तिहान पर इम्तिहान, इम्तिहान पर इम्तिहान। बाप आज़र का दुश्मन हो जाना, कौम का अदावत पर कमर बस्ता हो जाना, नमरूद का हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के शोलों में डलवा देना, फिर सबसे मायूस होकर वतन अजीज को खैरबाद कह देना, वतन अजीज को छोड़ देना। सारी बातें इब्तिला और आज़माइश नहीं तो और क्या है, ये सब आज़माइशें हैं। तो लेकिन इम्तिहान के मराहल अभी ख़त्म नहीं हुए। बीवी हाजरा से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बुढ़ापे के आलम में पहली और पीरी और ज़ईफ़ी का सहारा, आंखों की ठंडक और दिल का सहारा, दिल का सरूर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भला कितनी खुशी हुई होगी, इतनी खुशी हुई। मगर अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को वादी गैर ज़रा में छोड़ दो, गैराबाद वादी में छोड़ दो। वादी गैर ज़रा उस वादी को कहते हैं जिसमें ना पानी हो ना कोई और खाने के लिए कोई चीज़ हो, यहाँ पर कोई ना बसता हो, बिल्कुल गैराबाद और गुंजान आबादी हो, बिल्कुल गैराबाद आबादी हो। फरमाया कि अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ उस जंगल और बियाबान में जहाँ ना कोई आबादी है ना आबोदाना, जो चट्टानों और पत्थरों का देश है,
جہاں کھیتی باڑی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جہاں ریت ہی ریت ہے، ریگستان ہی ریگستان دور تک پھیلا ہوا ہے، تحدل کا کسی آدم کا نہ نشان ہے نہ پتہ، مگر وہ وادی اللہ کی سب سے بڑی محبوب وادی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کرنے کے لیے تجویز کی تھی، جہاں صفا و مروہ پہاڑیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی شعائر میں سے صفا اور مروہ ہیں۔ وہاں وہ پہاڑیاں ہیں جہاں سے زمزم کا چشمہ ابلنا تھا، جہاں سے اسماعیل کی بھیڑیوں نے کام کرنا تھا، معجزے کے طور پر وہاں پر سے چشمہ باب زمزم کا ابلنا تھا۔ تو ایک دن ساری دنیا کا اس جگہ کو مرکز بننا تھا، مرکز نگاہ اور مرکز توجہ بننا تھا۔ یہاں وہی وادی جو دنیا کی سب سے مقدس وادی تھی، جہاں تجلیات الہی کا فیضان جاری تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں حاجی حضرات جا رہے ہیں، کوئی ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ میں بھی جاؤں۔ الگ بات ہے کسی کے پاس رقم ہوتی ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتی، کوئی جا سکتا ہے کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے فیصلے سے جب اللہ کا فیصلہ آئے کوئی چلا جاتا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر ڈیرا ڈالا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بلند کر رہے تھے خانہ کعبہ کی بنیادیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دعائیں کر رہے تھے، اللہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے ہمارے رب ہمیں آج کے طریقے سکھا، ہمیں آج کے طریقے معلوم نہیں ہے، مناسک حج میں سکھا۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہماری طرف تو رجوع فرما، تو بے شک توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی دعا کی کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، صحابہ نے فرمایا کہ امت کے لیے دعا کی، وَجَعَلْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، اور یہ امت محمدیہ ہے، اس کے لیے دعا کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی تھیں جب خانہ کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، خانہ کعبے کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ تو یہ عشرہ ذوالحجہ کا عشرہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو محترم مہینہ قرار دیا ہے۔ 4 مہینے محترم ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ قرآن مجید میں 4 مہینے جو فرمایا گیا محترم، ان 4 مہینوں میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں۔ اس مہینے کا نام ہی اللہ نے آج کے نام پر ذوالحجہ رکھ دیا، آج والا مہینہ، آج والا مہینہ۔ اس میں بڑے اعمال ہیں۔ یہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی یہ بہترین عشرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سال کے 365 دنوں میں سے یہ عشرہ جو ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے یہ سب سے بہترین عشرہ ہے۔ اس میں جو عبادات کی جائیں گی ان کا کئی گنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو پہلے عشرے کے روزے رکھے گا، یعنی 9 ذی الحج تک روزہ رکھنا ہے، 10 کو عید ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، اس لیے 9 ذی الحج تک جو آدمی روزے رکھے گا، ایک روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب، ایک روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب، 9 روزے رکھے گا 9 سال کے روزوں کا ثواب، بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر آخری کے بارے میں 9 ذی الحج کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے سے سال پہلے اور سال پچھلے اور سال اگلے، سال پچھلے سال اگلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آجیوں کے لیے 9 ذی الحج کا روزہ نہیں ہے، آج ہی 9 ذی الحج کو روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے حکم ہے، دوسرے لوگوں کے لیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کے دن اور راتیں افضل ہیں، اس کی راتیں لیلۃ القدر کی رات سے بھی افضل ہیں۔ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ اس کی جو پہلا جو عشرہ ہے اس کی راتیں لیلۃ القدر کی راتوں سے بھی افضل ہیں۔
اتنا بڑا اجر و ثواب کے لحاظ سے اس مہینے میں ذکر اذکار کرنا زیادہ، قرآن کی تلاوت زیادہ کرنا، روزہ رکھنا اور باقی جو افعال ہیں وہ کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ پچھلے جمعہ نہیں بتایا تھا، ابھی بھی اگر کچھ لوگوں نے ناخن اور بال نہیں کٹائے وہ نہ کٹائیں۔ اب چاند نظر آ گیا ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے ناخن اور بال کٹواتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے قربانی دینی ہے، وہ لوگ جنہوں نے قربانی دینی ہے ان کے لیے یہ حکم ہے۔ اور پھر یہ اس مشابہت کے ساتھ جو حاجیوں کی مشابہت کے ساتھ عمل کرنے کا ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور کہ آپ اس عشرے کو معمولی نہ سمجھیں، اس کا جو آخری دن ہے یعنی جو 10 ذی الحج ہے وہ دن بھی سب سے افضل دن فرمایا کہ ان سارے 10 دنوں جو 10 دن ہیں پورا عشرہ ہے، پورے عشرے میں سب سے افضل دن یہ 10واں دن ہے۔ اور فرمایا کہ اس دن خون بہانے کا اجر و ثواب، قربانی کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جو خون جانور کا نکلتا ہے، خون زمین سے گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس آدمی کی اس قربانی کو قبول کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جتنے بال ہوں گے جسم پر، جانور کے جسم پر، اتنی اس کو نیکیاں ملیں گی، اجر و ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ سوف کے متعلق کیا حکم ہے؟ جو دمبے کی، جو باریک باریک دمبے کے وہ بال ہوتے ہیں، جڑے ہوئے بال ہوتے ہیں، گرنے ہی نہیں ہوتے۔ ویسے تو دوسرے جانور کے بال بھی نہیں آدمی گر سکتا، لیکن اس کے زیادہ بال ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اس کے متعلق، فرمایا کہ اس کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ بڑا اجر و ثواب ہے، بڑا نیکی کا کام ہے۔ اپنے بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے اجر و ثواب کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جو لوگ ڈال سکتے ہیں ان کو ڈالنا چاہیے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے قربانی کیے ہیں، ایک دمبا اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے۔ امتیوں کو بھی اگر کشائش ہو، اگر ان کے پاس مال ہو، پیسہ ہو، ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یاد کو تازہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے حصے کی قربانی دی ہے، ہم ان کے حصے کی قربانی دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔